محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، اللہ رب العزت کی بے انتہا اور بے حد و حساب نعمتیں ہیں انسانوں کے اوپر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ رات عشاء کی نماز کے بعد جو ہماری ترجمہ قرآن کلاس چلتی ہے، اس میں آج کل سورہ النحل چل رہی ہے، اور اس سورہ النحل کو سورہ النعم بھی کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے کہ میں نے انسانوں پر یہ بھی نعمت کی اور یہ بھی نعمت کی اور یہ بھی نعمت کی۔ تو ان نعمتوں کے تذکرے کے ضمن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اس پر شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ایک قول بڑا معروف ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جو سانس لیتا ہے تو ہر سانس پر 2 شکر لازم ہیں انسان پر، ہر سانس پر 2 دفعہ شکر لازم ہے۔ یہ سانس اندر جائے اور باہر نہ نکلے تو بھی موت ہے، اور باہر جائے اور اندر نہ آئے تو بھی موت ہے۔ یہ صرف ایک سانس کی بات ہے، یہ صرف ایک سانس کی بات ہے۔ باقی آنکھوں کی جو نعمت ہے اور کانوں کی جو نعمت ہے اور زبان کی جو نعمت ہے اور انسان کا پورا وجود جو نعمت ہے اور پھر پوری کائنات جو نعمت ہے، وہ تو بعد کی باتیں ہیں نا۔ صرف ایک سانس کا یہ عالم ہے کہ اس پر 2 دفعہ انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس آنکھ سے انسان پورا جہان دیکھتا ہے، اپنوں کو، غیروں کو، دن کو، رات کو، صبح کو، شام کو۔ اگر آنکھ کی بینائی بند ہو جائے تو یوں سمجھیے کہ انسان کے لیے یہ کائنات ختم ہو گئی ہے، یہ دنیا ختم ہو گئی انسان کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا کوئی حد و شمار نہیں ہے، حد و حساب نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی جو نعمت اللہ رب العزت نے انسانوں پر فرمائی، اور وہ ہے کہ اپنا کلام قرآن مجید انسانوں پر نازل فرمایا۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے انسانوں پر نازل فرمایا، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی بڑی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ یہ اتنی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب تک قرآن کریم کا نزول شروع نہیں ہوا تھا تو دنیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتی تھی محمد عربی کے نام سے، محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتی تھی۔ دنیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتی تھی، لیکن جب قرآن کی آیت کا نزول شروع ہوا اور پہلی آیت اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پھر یہ محمد بن عبداللہ نہیں رہے، یہ محمد الرسول اللہ بن گئے۔ اب یہ امام الاولین والآخرین ہیں، اب یہ سید المرسلین اور سید الانبیاء اور سید المعصومین ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور سب سے برتر ہیں۔ تو یہ تب ہوا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی اتری قرآن کریم کی صورت میں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے، یہ اس قدر بڑی نعمت ہے، اس قدر بڑی نعمت ہے کہ اس پر دنیا اور آخرت کی انسان کی کامیابی اور نجات کے فیصلے منحصر ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کے درجات کو بلند بھی فرماتے ہیں
اور بہت سی قوموں کو پست اور ذلیل بھی فرماتے ہیں۔ یقیناً ان کے درجات بلند ہوتے ہیں جو اس قرآن کریم کے ساتھ جڑتے ہیں اور وابستہ ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت پست اور ذلیل فرماتے ہیں کہ جو اس سے اعراض برتتے ہیں اور جو اس سے غفلت برتتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، اس پر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اسی حدیث مبارکہ کی یہ تشریح ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، یعنی وہ پہلے دور کے جو مسلمان تھے تو دنیا کے اندر وہ معزز تھے، غالب تھے، اثر رسوخ تھا ان کا، اور دنیا میں ان کا مقام تھا اور مرتبہ تھا۔ کہتے ہیں کہ تم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور آج جب سے مسلمانوں نے اس قرآن سے دوری اختیار کی ہے اور اس سے غفلت برتی ہے تو پھر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن دی گئی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ذلیل ہوئے، خار ہوئے، ذلیل ہوئے، تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو انسان ذلیل ہو گیا، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ، ہر چیز کے لیے نا، ہر امت کے لیے، ہر طبقے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس پر وہ فخر کرتے ہیں، بڑا فخر کرتے ہیں۔ کسی کو بڑے عہدے اور منصب حاصل ہوتے ہیں، وہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ کسی کے پاس مال و دولت ہوتا ہے بہت زیادہ، وہ مال و دولت کی کثرت پہ فخر کرتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی بہت تاریخ ہوتی ہے بہادر نوجوانوں کی، بہادر لوگوں کی، وہ ان پر فخر کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے لیے فخر کی چیز پتہ کیا ہے؟ ان بہا امتی و شرفہا، میری امت کے لیے فخر اور شرف کی چیز القرآن، اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ جس کے پاس قرآن ہے، کسی بھی شکل میں ہے، کسی بھی انداز میں ہے، کسی بھی مقدار میں ہے، وہ قابل قدر ہے، وہ قابل فخر ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ قابل ترس ہے، وہ قابل مذمت ہے، جس کے پاس قرآن نہیں ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں قرآن والوں کو کیا عزت دیتے تھے۔ اور ہم مسلمان ہیں تو یقیناً ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہیے۔ غزوہ احد میں مسلمان شہید ہوئے، 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ ان کی جب قبروں کا معاملہ آیا تو ایک اجتماعی قبر کسی کیفیت تھی، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ان لوگوں کو کس طرح دفن کیا جائے؟ پہلے کون ہو، اس کے بعد کون ہو، اس کے بعد کون ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو جتنا زیادہ قرآن ہے اس کو پہلے رکھو، جس کو جتنا کم قرآن آتا ہے اس کو بعد میں رکھو۔ جس کو جتنا زیادہ قرآن آتا ہے اس کو اتنا آگے رکھو، جس کو جتنا کم قرآن آتا ہے اس کو اتنا پیچھے رکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تو زندہ، وفات کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی قرآن والوں کو یہ عزت اور اہمیت دیا کرتے تھے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھانے والا ہے، قرآن سیکھنے والا ہے، قرآن سکھانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی وہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں قرآن پڑھنے والوں پر، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، صحابی رسول ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تو اپنے اوپر کچھ ان کو نا ایک بوجھ سا محسوس ہوا، ہلکی ہلکی بھنبھناہٹ سی کوئی کیفیت ایسی محسوس ہوئی۔ یوں نظر اٹھائی اوپر تو دیکھتے ہیں کہ کچھ بادل سا ہے، کچھ بادل سا یوں اوپر کو اٹھ رہا ہے۔ حیرت سی ہوئی، یہ کیا معاملہ ہے، عجیب سا معاملہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے نبی ایک عجیب سی کیفیت میں نے محسوس کی، میں قرآن پڑھ رہا تھا اور مجھے اپنے اوپر کچھ بوجھ سا محسوس ہوا، کسی کی موجودگی محسوس ہوئی، میں نے اوپر دیکھا تو بادل سا تھا، کچھ اوپر کو جا رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا، اسید
یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے آئے تھے. یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے آئے تھے. اور ایسا واقعہ صرف ایک صحابی کے ساتھ نہیں، کئی صحابہ کرام کے ساتھ ہوا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون تلاوت اللہ، تلاوت کتاب اللہ. کچھ لوگ جمع ہوں، کہیں پر بھی جمع ہوں، اللہ کے گھروں میں یا کسی جگہ پر بھی جمع ہوں، اور وہ قرآن پڑھنا شروع کریں. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اسی قرآن کریم کا آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں. قرآن کریم کے احکام کے حوالے سے، قرآن کریم کے مضامین کے حوالے سے، قرآن کریم کا سننا سنانا، سمجھنا سمجھانا. لوگ اکٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. جیسے الحمدللہ ہمارے ہاں مدارس کے اندر، مساجد کے اندر کلاسیں لگتی ہیں قرآن کریم کی، یا بعض جگہوں پر قرآن کے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اگر ایسے جمع ہو جائیں اور ان کا مقصد جمع ہونے کا صرف قرآن کریم کا پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا نزلت علیہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان پر اترتی ہے. اللہ کی رحمت ان پر اترتی ہے. اور نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے تسکین ان پر نازل ہوتی ہے، اطمینان اور سکون اللہ کی طرف سے ان پر اترتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کے فرشتے ان کے ارد گرد اور ان کے اوپر گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن پڑھنے والوں پر. اور باقی بھی مضامین ہیں دنیا کے اندر، لیکن کسی مضمون کے پڑھنے پر یہ اعزاز نہیں ملتا. سکینت کا اترنا، فرشتوں کا اترنا، رحمت کا نازل ہونا، سب رحمت کا ڈھانپ لینا ان سب شرکاء کو، یہ صرف قرآن کریم کے پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے پر اللہ کی طرف سے یہ رحمت اترتی ہے. اور پھر اس سے اگلا جملہ ہے، وہ تو بہت عجیب جملہ ہے. یہ جملہ آج سن کے بھی جائیے اور سمجھ کے بھی جائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رحمت بھی آ گئی، سکینت بھی اتر آئی، فرشتے بھی آ گئے اور اس محفل کو گھیر لیا، اور اپنی موجودگی اس محفل کے اندر انہوں نے بھی شامل کر لی. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اس محفل میں جتنے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں جو قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا اللہ ان سب کا ذکر اس محفل میں کرتے ہیں جو اللہ کے پاس منعقد ہو رہی ہوتی ہے، فرشتوں کی. جو فرشتوں کی محفل ہوتی ہے، یہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں زمین پر، اللہ آسمان پر اپنے سامنے فرشتوں کی محفل میں ان کا تذکرہ کر رہے ہوتے. یہ سعادت قرآن والوں کو نازل ہوتی ہے، قرآن پڑھنے والوں کو نازل ہوتی ہے، قرآن پڑھانے والوں کو نازل ہوتی ہے. اور اس سے مراد صرف وہ قرائے کرام نہیں ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، یا وہ حفاظ نہیں ہے جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں. اللہ کا کوئی بھی نیک بندہ، کوئی بھی مسلمان جو اس کیفیت کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے، کسی بھی کیفیت کے اندر اللہ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں کی محفلوں میں اللہ اس کا نام لے کر اس کا تذکرہ فرماتے ہیں. اللہ یہ سعادت مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سفارش کریں گی. انبیاء علیہم السلام سفارش فرمائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائیں گے، شہداء سفارش کریں گے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے پڑھنے والے بھی سفارش کریں گے. لیکن ایک عجیب بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. آپ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن یہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، لیکن اس کے بارے میں حضور نے فرمایا شافع مشفع، کہ یہ جو سفارش کرے گا تو اس کی سفارش اللہ ہر حال میں قبول فرمائیں گے ہی فرمائیں گے. لیکن یہ سفارش کرے گا کن کی؟ جو اس کو پڑھیں گے دنیا کے اندر، جو اس کا پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، سیکھنا، سکھانا، عمل کرنا، جو اس عمل سے وابستہ رہیں گے، قرآن کریم قیامت کے دن اللہ کے حضور ان کے حق میں سفارش کرے گا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو شخص قرآن پڑھا کرتا تھا، اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کے بارے میں علماء کرام اور بڑے علماء کرام جو پہلے زمانے کے گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں، اہل علم وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جس نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہو، کہ پورا قرآن کریم اس کے سینے میں محفوظ ہے اور پورا قرآن اس کو یاد ہے اور وہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یقال لصاحب القرآن، اس قرآن والے سے کہا جائے گا، اس قرآن والے سے کہا جائے گا۔ اور یہاں پر جو صاحب قرآن ہے اس سے اہل علم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی ہو، کہ اس نے اللہ کے پاک کلام کو محفوظ کر لیا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن کریم میں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح کا چیلنج بھی ہے، تو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا حافظین، یہ جمع ہے تو واحد آتا ہے حافظ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حافظون جمع ہے اور اس کا واحد آتا ہے حافظ، اس کا واحد حافظ آتا ہے۔ حافظ ہمارے ہاں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے پورا قرآن کریم یاد کر لیا ہو، زبانی یاد کر لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قرآن کا محافظ ہوں، جب اس نے یاد کر لیا اللہ کہتے ہیں جا تو محافظ ہے، یہ قرآن کا محافظ ہے، یہ قرآن کریم کا محافظ ہے۔ قرآن کریم زبانی یاد کر لینے والا، حفظ کر لینے والا، یہ قرآن کریم کا محافظ ہے۔ یہ حافظ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، الحافظ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ لیکن جب کوئی بچہ قرآن کریم یاد کر لیتا ہے زبانی، تو اللہ رب العزت انسانوں کی زبانوں پر جو اپنا نام ہے وہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اور لوگوں کی زبانوں کے اوپر یہ اس کے لیے حافظ کا لفظ معروف ہو جاتا ہے، حافظ صاحب۔ یہ قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے اس نے۔ تو اہل علم فرماتے ہیں یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صاحب قرآن کہا ہے تو اس سے مراد حافظ قرآن ہے۔ قیامت کے روز اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، لے بھائی چڑھ، قرآن پڑھتا جا چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا چڑھتا جا، اور اس طرح قرآن پڑھ جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ، اصول قواعد ضوابط کی رعایت کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھتا تھا، تو آج اسی طرح قرآن کریم تو پڑھتا جا اور ورتق اور چڑھتا جا۔ اب یہ قرآن کریم شروع کر چکا ہے، ہم تصور کرتے ہیں ایک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ قرآن کی ایک آیت پڑھتا جا رہا ہے اور جنت کا ایک درجہ چڑھتا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ جہاں تیرا قرآن کریم مکمل ہوگا یعنی والناس ہوگی، تو تیری منزل اور تیرا مرتبہ جنت میں وہ والا ہوگا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جتنے قرآن کی آیات ہیں اتنے جنت کے درجات ہیں، اور جو حافظ قرآن ہوگا اسے اللہ سب سے اوپر والے درجات میں جگہ اور مقام نصیب فرمائیں گے۔ کیوں کہ دنیا کے اندر اس نے قرآن کریم کا پڑھنا اور سمجھنا اور اس کو یاد کرنا، وہ یہ سعادت حاصل کی ہے، آج اسے یہ مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہو رہا ہے۔ سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں قرآن کریم کس درجے کی چیز ہے، اس کا پڑھنا، اس کا سیکھنا، اس کا سمجھنا، اس کا یاد کرنا، وہ کس درجے کا عمل ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کان لگا کر اور غور سے سنتے ہیں قرآن پڑھنے والے کو۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کو دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ انسان کی خامی ہے کہ 2-3 آوازیں اکٹھی ہو جائیں تو اسے غور کرنا پڑتا ہے کہ کون آدمی کیا بات کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی صفت سماعت جو ہے السمیع، وہ اس طرح سے ہے کہ پوری کائنات میں جتنی آوازیں ہیں
انسانوں کی ہیں، جانوروں کی ہیں، اور وہ درختوں کی ہیں، ہواؤں کی ہیں، فرشتوں کی ہیں، جنات کی ہیں، شیاطین کی ہیں، اور وہ گاڑیوں کی ہیں، اور وہ مختلف چیزوں کی جتنی آوازیں ہیں، اللہ رب العزت کی سماعت تک خود بخود ہر آواز پہنچتی ہے، اور اللہ رب العزت ہر آواز کو الگ الگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں نا، جو بھی مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں اور میں اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں۔ تو دعا تو ایک ایک وقت کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کان لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ اشد اذنا لقارئ القرآن، قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ کان لگا کر اس کا قرآن سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ حالانکہ اللہ کو توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر آواز خود بخود اللہ رب العزت کی سماعت تک پہنچ رہی ہے، لیکن قرآن پڑھنے والے کو اعزاز دینا ہے اور قرآن پڑھنے والے کا مرتبہ بلند کرنا ہے اور انسانوں کو بتانا ہے، تو اللہ اس کے قرآن پڑھنے کی آواز کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سنتے ہیں۔ یہ کس بڑے درجے کا عمل ہے قرآن کریم کا پڑھنا اور قرآن کریم کا سیکھنا اور قرآن کریم کا سمجھنا، یہ کس بڑے درجے کا عمل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات نقل فرماتے ہیں، جو شخص اپنے بچے کو ناظرہ قرآن کریم پڑھاتا ہے، اللہ اس کے جب ناظرہ مکمل ہوتا ہے نا قرآن پاک، اللہ اس والد کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جامع الفوائد حدیث کی کتاب ہے، یہ اس کے اندر روایت منقول ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے۔ اور آگے حضرت انس فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ کروا دیتا ہے کہ وہ پورا یاد کر لے۔ یہ جو تھوڑا سا قرآن کریم کے حفظ میں بات عرض کر رہا ہوں، اس کی تفصیل بھی بیان کر دیتا ہوں۔ تو وہ جو اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ کرواتا ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن قرآن کی ایک ایک آیت کے بقدر والد کا درجہ بلند فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ایک ایک آیت کے بقدر والد کا درجہ بلند فرمائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے شروع میں عرض کیا، ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ، کہ ہر چیز کے لیے عزت ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز میں، وجہ عزت، قابل فخر کوئی چیز ہوتی ہے۔ وان بها امتی وشرفها القرآن، اور میری اس امت کے لیے سب سے بڑے شرف کی چیز اور فخر کی چیز اور عزت کی چیز فرمایا کہ وہ قرآن کریم ہے۔ ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بڑا عروج نصیب فرماتے ہیں، بڑی عزت نصیب فرماتے ہیں، بڑا مقام اور مرتبہ نصیب فرماتے ہیں۔ آخری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے اہل ہیں۔ اہل گھر والے، فیملی کے لوگ، ہم کہتے ہیں نا یہ میرے اہل خانہ ہیں، فلاں کے اہل خانہ ہیں، اہل بیت کا لفظ بھی آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے، اہل خانہ ہم بولتے ہیں تو ہمارے گھر والے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، میں تمہیں بتاؤں کچھ اللہ کے گھر والے بھی ہیں، کچھ اللہ کے گھر والے بھی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے اہل ہوں گے، جو اللہ کے اہل خانہ ہوں گے یا اللہ کے اہل بیت ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل القرآن، جو قرآن سے جڑ جائیں اور وابستہ ہو جائیں، ہم اہل اللہ وخاصتہ، وہ اللہ کے گھر والے، اللہ کے اہل اور اللہ کے خاص الخاص لوگ ہوں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان میں شامل فرمائے، قرآن پڑھنے والوں میں شامل فرمائے۔ ہمارے دن رات کے معمولات کے اندر جہاں اور ہمارے معمول ہیں، ملازمت ہے، کھانا پینا ہے، بچوں کے باہر کے، وہاں قرآن کریم کا ہمارا ایک معمول ہونا چاہیے، صبح سے لے کے شام تک۔ اور اہل علم حضرات نے ایک ترتیب مقرر فرمائی ہے، آسان سی ترتیب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دن بھر اور مشغولیات کے اندر مصروف رہتے ہیں اور زیادہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، تو 5 نمازوں میں ایسے لوگوں کے لیے
ایک چھوٹی سی ترتیب مقرر کی ہے اہل علم حضرات نے، اگر اس ترتیب کو اپنا لیا جائے تو ہم میں سے ہر شخص قرآن والوں میں شامل ہو جائے گا، اللہ کے اہل میں شامل ہو جائے گا، اللہ کی نظر رحمت کا مستحق قرار پائے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، فجر کی نماز کے بعد۔ اس پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی نماز میں صبح کے وقت جو سورہ یاسین پڑھ لے اللہ اس کے سارے دن کا ذمہ، سارے دن کے کاموں کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیتے، تیرے سارے مسئلے میں حل کروں گا۔ اور دوسرا ظہر کی جو نماز ہے تو ظہر کی نماز کے وقت سورہ الفتح کی تلاوت کر لی جائے، بہت بڑی صورتیں نہیں ہیں یہ، 5-5 6-6 منٹ کے اندر پڑھی جانے والی صورتیں ہیں۔ اور عصر کی نماز میں سورۃ النبا کی تلاوت کا معمول بنا لیا جائے، اور سورۃ النبا جو ہے 1.5 سے 2 منٹ کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین اور ظہر کی نماز کے ساتھ سورہ الفتح، یہ تقریباً 3 رکوع ہیں اس کے، بس 4-5 منٹ کے اندر بمشکل اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ اور عصر کی نماز میں سورہ النبا 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے، صرف اس کا 1.5 صفحہ ہے، 2 چھوٹے چھوٹے رکوع ہیں۔ اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ الواقعہ کی تلاوت کر لی جائے، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ الملک کی تلاوت، یہ سب 5-5 6-6 منٹ والی۔ لیکن ان کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے راضی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی مشکلیں، تکلیفیں، پریشانیاں دور فرماتے ہیں، اللہ ان کو اپنے خاص الخاص بندوں میں شامل فرماتے ہیں جو اللہ کے قرآن سے وابستہ ہیں۔ اور قیامت کے روز بہت امید ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ پاک کلام خود ان کے حق میں سفارش کرے گا، اور اللہ پاک ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو کیا سب ساتھی انشاءاللہ اس کا اہتمام فرمائیں گے؟ ہمارے جو آج کل آسان ذریعہ ہے کسی تک پیغام پہنچانے کا، وہ ہے موبائل کے اندر واٹس ایپ گروپ بنے ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی الحمدللہ یہاں گروپ بنے ہوئے، میں کوشش کروں گا کہ آج سب کے اندر یہ تفصیل تھوڑی سی آپ کو بھیج دوں، یہ معمول بنا لیا جائے۔ 5-5 منٹ لگتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا زبانی یاد ہو جائے گا تو چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیں گے۔ جتنی دیر میں آپ گھر پہنچیں گے سورہ الواقعہ آپ پڑھ چکے ہوں گے، جتنی دیر میں مسجد سے گھر پہنچیں گے سورہ یاسین پڑھ چکے ہوں گے، جتنی دیر میں مسجد سے گھر پہنچیں گے سورہ الفتح پڑھ چکے ہوں گے۔ لیکن ان کے جو فوائد ہیں وہ اس قدر زیادہ ہوں گے کہ انسانی سوچ اور تصور سے بھی بہت بالا ہوں گے۔ ہو سکتا ہے قیامت کے روز اللہ کہیں جتنا قرآن پڑھتے تھے پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ ہمارے ہاں قرآن کریم حفظ و ناظرہ کا سلسلہ بھی الحمدللہ چلتا ہے۔ تو ہمارے ایک طالب علم نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، اور ترتیب آپ حضرات پہلے سے جانتے ہیں کہ ہم آخری سبق کوشش کرتے ہیں کہ طالب علم جتنے بھی سامعین ہیں ان کے سامنے پڑھے، تاکہ وہ سب کے سب اس طالب علم کے تکمیل قرآن کریم کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو یہ طالب علم ہے حافظ محمد طہ اعجاز، انہوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، وہ آئیں اور آخری سبق پڑھ لیں۔ تو یہ ہیں وہ قرآن کریم کے حافظ جن کو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں محافظ ہوں، اور سبب کے درجے میں دنیا میں نے تمہیں قرآن کا محافظ بنا دیا ہے۔